13 نمبر افسانہ ہے دوست۔ بابا، یہ میری سہیلی فریدہ ہے، پاس ہی میں رہتی ہے اور کلاس میں فرسٹ آتی ہے، بہت اچھی ہے، میری خاص دوست ہے۔ ارم فخر سے اپنے بابا سے فریدہ کا تعارف کروا رہی تھی۔ بابا نے کہا، بہت اچھی ہے آپ کی سہیلی، آپ کی سہیلی جب فرسٹ آتی ہے تو آپ سیکنڈ آنا چاہیے نا۔ پھر بیٹی کے پھولے منہ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر فریدہ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہاں کہاں رہتی ہو بیٹا آپ؟ فریدہ نے کہا، بس اسی لائن میں رہتی ہوں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ فریدہ ذرا جھنکتے ہوئے کہنے لگی، سردار بھائی، اور ایک دم چپ ہو گئی۔ ارم کے والد کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ پھر فریدہ سے کہنے لگے، اب سہیلی سے مل چکی ہو نا، اب جا سکتی ہو، گھر چلی جاؤ۔ فریدہ نے کہا، انکل چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر بائے بائے کرنے لگی، مگر ارم کے والد اپنی ارم کا ہاتھ تھامے جلدی جلدی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے اور تیزی سے دروازہ لگا لیا۔ ابھی فریدہ کھڑی ہی تھی۔ والد کا یہ رویہ ارم کو ناگوار لگا۔ ارم نے والد سے کہا، بابا، کیا میری سہیلی آپ کو پسند نہیں آئی؟ آپ نے تو اسے بائے بائے تک کرنے نہیں دیا۔ بابا نے لاڑ و پیار سے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کی سہیلی اچھی ہے یا بری ہے، اتنا جلدی نہیں معلوم ہوتا۔ آپ ابھی چھوٹی ہیں، مشکل سے 12 سال کی ہوں گی، آپ دنیا کو نہیں جانتی۔ فریدہ کا باپ اول نمبر کا گنڈا اور محلے کا دادا ہے۔ بابا، میں سمجھی نہیں، ارم نے کہا۔ بیٹا، فریدہ کا باپ سردار بھائی لپوٹ آدمی ہے، ہر کوئی اس سے پریشان ہے اور وہ محلے میں بدنام ہے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ارم نے دلیلاً کہا۔ بابا، فریدہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ بابا نے کہا، نہیں بیٹا، گھر والے اتنے بدمعاش لوگ ہیں، بھلا ان کی بیٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تم اس لڑکی کی صحبت میں مت رہو، آئندہ سے اسے گھر میں بھی نہ لانا۔ ارم اپنی گڑیاں بتلانے فریدہ کو لائی تھی۔ گیٹ کے پاس ہی بابا مل گئے، بیچاری فریدہ کو گڑیا بھی نہ بتلا سکی۔ فریدہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی، کلاس میں ادب قاعدے سے رہتی، ٹیچرز کی عزت کرتی، بلا ناغہ اسکول آتی، پڑھنے میں کافی تیز تھی اور دوسروں کی پڑھائی میں مدد کیا کرتی۔ خاموش طبع لڑکی، موزوں اور مختصر بات کرتی تھی، ہنسی مذاق اور چھچورا پن تو بالکل مزاج میں نہیں تھا، جیسا کہ اس عمر میں اکثر لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ بلند اخلاق اور انتہائی شریف لڑکی تھی۔ دوسرے روز ارم اپنے والد کے کہنے کے مطابق فریدہ سے بنا بات چیت کیے خاموش بیٹھی رہی، یہاں تک کہ فریدہ آ کر ارم سے بات کرنے لگی۔ فریدہ نے کہا، ارم، آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، بالکل آپ کے جیسے ہیں۔ ارم نے جھٹ سے کہا، تم بھی تو اچھی ہو، کیا تم تمہارے بابا جیسی ہو؟ فریدہ نے جواب دیا، نہیں، میں ماں جیسی ہوں۔ پھر ارم نے کچھ جستجو کے انداز میں کہا، کبھی تمہارے بابا سے ملاؤ گی کیا؟ فریدہ نے کہا، نہیں، میرے بابا بہت غصے والے ہیں، میں ان سے بہت ڈرتی ہوں، وہ مجھے بہت مارتے ہیں، میری ماں بھی بہت ڈرتی ہے، کیا وہ تمہاری ماں کو بھی مارتے ہیں؟ ارم نے فکرمندی سے کہا۔ فریدہ کی آنکھیں بھر آئیں، میرے بابا نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، ماں کے اور بابا کے خیالات نہیں ملتے، میری ماں بہت شریف اور نیک عورت ہے، وہ کسی سے اپنا دکھڑا نہیں کہتی، ظلم برداشت کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر سوتن کے ساتھ رہ رہی ہیں، ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، ہم لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہے، ماں گھر میں نوکرانی کی طرح رہتی ہیں اور سارے کام اکیلی کرتی ہیں اور ہم کو پڑھاتی بھی ہیں، بابا اور ان کی دوسری بیوی کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم 4 بہن بھائی ماں کے جیسے ہیں، ماں نے ہماری اچھی تربیت کی ہے، ماں کہتی ہے بابا بہت برے آدمی ہیں، برے کام کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر اچھے انسان بننا، بابا کی طرح نہیں، میری ماں بہت اچھی عورت ہے، وہ گھر کے سارے کام نپٹا کر جائے نماز پر اللہ کی عبادت میں دن گزار دیتی ہے، ماں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہے کہ ہم سب گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہے کہ ہم سب نیک، پاک باز، اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے بنیں، تم چاہو تو میری ماں سے مل سکتی ہو۔ ارم نے کہا، ٹھیک ہے، کل میرے
ارم نے کہا، ٹھیک ہے، کل میرے بابا سے اجازت لے کر تمہاری امی سے ملوں گی۔ ارم نے اپنے بابا کو فریدہ کا تمام دکھڑا سنایا۔ ارم کے والد بہت افسوس کرتے ہوئے تعجب میں پڑ گئے اور ارم کو فریدہ کی امی سے ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ دوسرے دن ارم فریدہ کے ساتھ اس کی امی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازے میں ایک بے انتہا خوبصورت چہرہ تھا جس پر روحانی نور پھوٹا پڑتا تھا۔ گھنی کالی زلفیں دوپٹے سے بدک بدک کر باہر نکل رہی تھی۔ چہرے پر وجاہت تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے بالوں کو کس رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کسی کی نظر خود بخود نیچے جھک جاتی اور پھر اٹھتی تو صرف ان کے چہرے پر ٹک جاتی۔ جسامت بھی ایسی دلکش، سرو کا خط چاندنی کی سفیدی میں لپیٹے ان کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی، پھر ارم سے گھر کی باتیں، اسکول کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے لگی۔ باتیں بھی اتنے اچھے انداز سے کر رہی تھی کہ ارم کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ ان کی آواز کے جادو میں کھو گئی تھی، صرف جی جی کر رہی تھی۔ ارم نے کہا، کافی دیر ہو گئی، اب میں جاتی ہوں۔ فریدہ کی ماں نے فریدہ اور زبیدہ سے کہا کہ وہ ارم کے ساتھ جائے اور ارم کو اس کے گھر تک چھوڑ آئے، اور پھر کہنے لگی، آپ کے والد اور والدہ کو ہمارا بہت سلام کہنا، اللہ حافظ۔ ارم اپنے گھر واپس آ گئی، مگر وہ فریدہ کی ماں سے کافی متاثر ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ، ان کی باتوں کا انداز اس کے ذہن میں پھر رہا تھا۔ آج تک اتنی خوبصورت، اتنی تمیزدار، بااخلاق عورت وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس نے ساری باتیں والد اور والدہ کو بتائیں۔ وہ لوگ بھی کافی متاثر ہوئے اور ارم کو نصیحت کرنے لگے کہ اچھے بچوں کے ساتھ رہا کرو، فریدہ بہت اچھی ماں کی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، اسے اپنی دوست بنا لو۔